بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو نہید احمد جیلانی کا سلام۔ ناظرین، آپ کو جیلانی جی یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر خوش آمدید۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ عز و جل آپ کو جہاں بھی رکھے، اپنے اہل خانہ سمیت بخیریت رکھے، خوش بھی رکھے اور محفوظ بھی۔ ناظرین اکرام، اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے تمام خواتین و حضرات سے یہ گزارش ہے جو ہمارے چینل پہ ابھی نئے ہیں وہ جیلانی جی چینل سبسکرائب فرما لیں تاکہ روزانہ آپ تک ہماری نئی ویڈیوز آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ بلا تاخیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ 6 جج سپریم کورٹ کا بڑا فیصلہ۔ اسلام آباد میں دوڑیں لگ گئیں، سپریم کورٹ سے بڑی خبر آ گئی۔ ان تمام ایشوز پہ میں نے بات کرنی ہے۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے سپریم جوڈیشل کونسل کو خط لکھا، آپ سب نے اس پہ بہت زیادہ تبصرے تجزیے سنے ہیں۔ آج کچھ ایسا ہوا کہ جو سینیٹر ہیں مسلم لیگ نون کے عرفان صدیقی صاحب، وہ آئے، انہوں نے کہا کہ یہ جو جج صاحبان نے خط لکھا ہے سپریم جوڈیشل کونسل کو، اب اس میں تو طلب کیا ہی نہیں جا سکتا انٹیلیجنس اداروں کو، یہ تو محاسبہ کرتی ہے جو جوڈیشل کونسل ہے، سپریم جوڈیشل کونسل، یہ تو جج صاحبان کا محاسبہ کرتی ہے، تو وہ تو جو انٹیلیجنس ادارے ہیں وہ تو اس کی مد میں آتے ہی نہیں۔ مزید انہوں نے کیا کہا کہ یہ ساری جو لائنیں، یہ کڑیاں یہ ملتی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، یہ ضابطہ اخلاق کی انہوں نے ان جج صاحبان نے خلاف ورزی کی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، یہ سینیٹر صاحب یہ تو بتا دیں کہ جو دعویٰ جسٹس شوکت صدیقی صاحب نے کیا تھا، اس وقت مسلم لیگ نون کے ساتھ اس طرح کا کچھ برتاؤ کیا جا رہا تھا۔ انہوں نے اپنی تقریر میں میاں نواز شریف صاحب کا نام لے کے کہا تھا کہ مجھے یہ کہا گیا کہ میاں نواز شریف کے کیسوں میں انہیں رعایت بالکل نہیں دینی۔ تو عرفان صدیقی صاحب، آپ کیا فرماتے ہیں اس پہ کہ کیا اس وقت اس معاملے میں شوکت صدیقی کے ساتھ گٹھ جوڑ تھا مسلم لیگ نون کا؟ اس وقت مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کی کڑیاں ملتی تھیں، اس پہ بھی تو کچھ روشنی ڈالتے۔ اب دیکھیں، اس وقت انہوں نے دعویٰ کیا، پھر اس کے بعد تقریر جو کی انہوں نے کہ میرے پاس کون آیا تھا، جنرل ریٹائرڈ فیض حمید صاحب کے متعلق انہوں نے کہا، جن کو پھر اس کی سزا دی گئی باقاعدہ کہ وہ اپنے جو جج شپ ہے، اپنی کرسی ہے، اس سے بھی جاتے رہے۔ اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا بھلا ہو کہ ان کو وہ بقایا جات، ان کی جو برطرفی تھی اس کو ختم کر کے انہوں نے ریٹائرڈ جج کا جو ہے وہ ان کو عطا کر دی ہے عہدہ کہ آپ ریٹائرڈ جج ہیں، آپ تمام مرات آپ کو ملیں گی۔ تو اس وقت مسلم لیگ کے ساتھ ہی ان کی پھر کڑیاں ملتی ہوں گی اگر ان جج صاحبان کی آج تحریک انصاف کے ساتھ ملتی ہیں۔ تو ناظرین اکرام، پھر کیا ہوا؟ آج پھر اسلام آباد میں ان دلیر جج صاحبان نے جو خط لکھا اس کی آج ایک جھلک دکھائی دی، دوڑیں لگ گئیں اسلام آباد میں کہ آج باقاعدہ اٹارنی جنرل آف پاکستان منصور عثمان صاحب نے ملاقات کی چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ۔ پھر اطلاعات یہ ہیں کہ جو وزیر قانون ہیں موجودہ اعظم نذیر تارڑ صاحب، انہوں نے بھی چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ آج ملاقات کی۔ کل جو ملاقات ہوئی تھی وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس میاں عامر فاروق صاحب کی ہوئی تھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ۔ ان کے ساتھ منصور علی شاہ صاحب بھی جج صاحب موجود تھے، اور اطلاعات یہ ہیں کہ ان کی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی زوجہ محترمہ بھی موجود تھیں۔ اچھا، جو آج ملاقات ہوئی ہے اٹارنی جنرل آف پاکستان اور وزیر قانون، ان دونوں کا تعلق مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے۔ اب یہ میری سمجھ سے بالا تر ہے کہ ان دونوں شخصیات کے ساتھ ملاقات کرنے کے بعد
چیف جسٹس آف پاکستان نے فل کورٹ اجلاس طلب کیا۔ اب یہاں پہ شکوک و شبہات جنم لیتے ہیں کہ یہ مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو موجودہ وزیر قانون ہیں اعظم نذیر تارڑ صاحب، اور جو جج صاحبان نے جو خط لکھا ہے اس میں جو حوالہ دیا ہے 23 مئی 2023 کا، تو اس وقت بھی وزیر قانون یہی موصوف تھے جن کو آج باقاعدہ ملاقات میں شامل کیا گیا چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ۔ تو یہ کیا ضرورت پیش آئی قاضی صاحب کو کہ ان کے ساتھ ملاقات کرنے کے بعد فل کورٹ اجلاس طلب کیا؟ بڑی اچھی بات ہے۔ تمام سینئر جج صاحبان جتنے بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج صاحبان ہیں وہ سب بیٹھے، میٹنگ ہوئی 2 گھنٹے 12 منٹ۔ رزلٹ کا نکلا، رزلٹ اس کا ابھی تک کسی کو معلوم نہیں کہ کیا نکلا ہے، کیونکہ کوئی اس کا اعلامیہ ابھی تک، جب میں ویڈیو ریکارڈ کروا رہا ہوں ابھی تک اس کا اعلامیہ کوئی بھی جاری نہیں کیا، کوئی کسی کو بتایا نہیں گیا کہ اس میں کیا فیصلے ہوئے ہیں۔ اب بات تو یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف والوں نے بھی کہا کہ اس پہ لارجر بینچ بنایا جائے، ہم اس کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، اور جج صاحبان جو ہیں ان کی زندگیوں کو تحفظ فراہم کیا جائے، سیکیورٹی فراہم کی جائے۔ ناظرین کرام، اگر کسی دوسرے ترقی یافتہ ممالک میں اس طرح کے کام ہوتے تو دنیا سڑکوں پہ ہونا تھا، لیکن ہماری بدقسمتی کہ پاکستان کی قوم ستو پی کر سوئی ہوئی ہے، بالکل کوئی عوام نہیں نکلی۔ جو مختلف بار ایسوسیشن ہیں ان کی طرف سے اپنا رد عمل تو آ گیا، لیکن عوام پاکستان کی جو ہے وہ نہیں نکلی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نکلے گا اس پہ 9 مئی کا کیس بنا دیا جائے گا۔ یہ پاکستان میں کسی کو ڈرانا ہو، کسی سیاستدان کو، چاہے کسی پاکستان تحریک انصاف کے MNA کو، چاہے پاکستان تحریک انصاف کے کسی MPA کو، تو MP اور MNA جو ہیں ان کو ڈرانے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہم دوبارہ گنتی میں آپ کو ہروا دیں گے، وہ بیچارے اتنے میں ڈر جاتے ہیں۔ تو جو عوام ہے ان کو یہ کہہ دیا جاتا ہے اگر ریلیوں میں نکلے، جلسوں میں نکلے، جلوسوں میں نکلے تو آپ پہ 9 مئی کا کیس بنا دیا جائے گا۔ بیچارے ڈر کے مارے پاکستانی عوام بالکل نہیں نکلے۔ اچھا، اب ناظرین کرام دیکھیں، خان صاحب کی بات بھی سچی ثابت ہوئی ہے۔ خان صاحب کے کیسوں میں جو دیکھا گیا، جتنی جلدی ہوئی، رات دیر تک کیس چلتے رہے، سماعت ہوتی رہی۔ آج وہی میاں عمر فاروق صاحب یہ کہنے پہ مجبور ہیں کہ اتنی جلدی کیا تھی کیسوں میں، کہ آپ اتنی اجلت میں فیصلے سناتے رہے، اتنی جلد بازی کیا تھی؟ تو اصل تو حقیقت اب سامنے آ رہی ہے کہ جلد بازی کیا تھی۔ نہ جانے کس طرح مجبور کیا گیا تھا جج صاحبان کو، کس طرح کی دھمکیاں دی گئی تھی، اب تو سامنے آ رہا ہے، بھید کھل رہے ہیں تو پتہ چل رہا ہے۔ تو یہی وجہ تھی کہ خان صاحب نے اس وقت کہہ دیا تھا کہ آپ اپنے آپ کو جج صاحبان آزاد کروائیں، اپنی آزادی حاصل کریں، میرا فیصلہ آپ اللہ کو چھوڑیں، آپ نے کیا مجھے آزادی دینی ہے کیا نہیں، تو آپ بڑی جلدی میں لگ رہے ہیں، فیصلہ سنائیں اور جائیں، میں نے تو پہلے ادھر ہی رہنا ہے۔ تو ناظرین اکرام، دوسری جانب آپ کو پتہ ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر اعظم سواتی صاحب ہیں، ان کے آنسو بھی آپ کو یاد ہوں گے، انہوں نے بھی آنسو نکالے تھے، روئے تھے کہ ان کے ساتھ کیا برتاؤ کیا گیا، کس طرح ان کی ویڈیو بنائی گئی اور کس طرح ان کی بیٹی کو بھیجی گئی۔ ویڈیو آڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ تو چل رہا ہے پاکستان میں ایک عرصہ سے۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے بھی بارہا مرتبہ اس چیز کا اقرار کیا تھا کہ میرے پاس بڑی بڑی شخصیات کی ویڈیو ہیں، آڈیو ہیں، ریکارڈ ہیں، جب وقت آئے گا تو میں وہ چلواؤں گی، جب وقت آئے گا تو میں وہ دکھاؤں گی۔ تو کوئی نہ کوئی طاقت تو ہے جو اس طرح کی ویڈیو کلپ ریکارڈنگیں کرتی ہے، بناتی ہے، پاس رکھتی ہے۔ اب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے سر پہ بہت بھاری ذمہ داری آ گئی ہے کہ پاکستانی قوم کو حقائق دکھائیں، جس طرح ان کو شوق ہے کہ لائیو وہ دکھاتے ہیں اپنے کیس کی سماعت۔ اب فل کورٹ بینچ بنائیں اور لائیو دکھائیں تاکہ پاکستانی قوم دیکھ سکے
کہ جج صاحبان نے جو خط لکھا ہے ثبوتوں کے ساتھ اس میں کتنی حقیقت ہے۔ اگر جج صاحبان نے اس میں کچھ غلطی کی ہے تو ٹھیک ہے، ان کی جو سزا بنتی ہے وہ ان کو دی جائے۔ اگر وہ غلطی پر نہیں، انہوں نے سچ کہا ہے تو پھر سچ کا ساتھ دینا چاہیے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو بھی، یا دیگر جتنے بھی جج صاحبان ہیں ان کو بھی، اور پاکستانی قوم کو بھی، کہ یہ قوم کے ہیرو ہیں جنہوں نے تمام دھمکیاں، تمام طرح کے خوف کو گڑھے میں پھینک کر اپنی بہادری دکھائی اور یہ بتا دیا کہ ہم دیانتداری کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے، ہمیں روکا جا رہا ہے، مداخلت کی جا رہی ہے۔ انہوں نے یہ بتا دیا ہے۔ اب ساری ذمہ داری آتی ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب پہ۔ اب دیکھتے ہیں کہ قاضی صاحب کی ٹانگیں یہ وزن اٹھانے کے قابل ہوتی ہیں، یہ وزن اٹھا سکتی ہیں یا نہیں، یا ان کی ٹانگیں کانپ جاتی ہیں۔ اب ساری ذمہ داری جاتی ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب پہ۔ اب دیکھتے ہیں کہ قاضی صاحب کتنی جلدی فل کورٹ بناتے ہیں، یا اس پہ جوڈیشل کمیشن کب تک بناتے ہیں، کب اس کی باقاعدہ ہیئرنگ ہوگی، اور کب پوری پاکستانی قوم بلکہ پوری دنیا کو لائیو دکھائیں گے کہ دودھ کا دودھ، پانی کا پانی کیسے ہوتا ہے۔ لیکن ناظرین اکرام، فیصلے بولتے ہیں۔ یہ تو آج بید کھلا ہے، اس سے قبل جیسے ہی کوئی 1 سال گزرا ہے، خان صاحب کی حکومت گئی، خان صاحب پہ مقدمات جو 1 سے لے کر 200 تک گئے، تو ساری پاکستانی قوم جانتی ہے کہ جس طرح کے فیصلے کیے، جتنی جلدی میں جج صاحبان نے کیے، الیکشن سے پہلے جو افواہیں تھیں کہ ان کو سزا سنا دی جائے گی تو بالکل ویسے ہی سنائی گئی۔ تو یہ فیصلے بتاتے ہیں کہ ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی ڈنڈے والا ضرور ہے۔ تو ناظرین اکرام، یہ آج جو تھا قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے فل کورٹ اجلاس بلایا، اس کا اعلامیہ ابھی تک جاری نہیں ہوا۔ آگے دیکھتے ہیں کیا جاری ہوتا ہے۔ تو آج تک لیے اتنے، دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔